سر کئی معجزات ایسے ہیں جس کا ہم کہتے ہیں کہ معجزہ نہیں ہے، لیکن آج وہ معجزات ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہماری زمین ہے نا، یہ 1 سیکنڈ کے اندر ہماری زمین جو ہے وہ آدھا کلومیٹر اپنے آربٹ کا خود چکر کاٹتی ہے، اور اس کے بعد یہی ہماری زمین 1 سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر سن کا، سورج کا چکر کاٹتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہماری کائنات ہے، ہمارا اپنا وجود دیکھیں، ہمارے انسان کی جو رگیں ہیں اس کو نکال کر جوڑا جائے تو 2.5 چکر پوری زمین کے لگ سکتے ہیں۔ ہمارے جو اندر سیلز ہے 100 ٹریلین سیلز ہمارے باڈی کے اندر موجود ہے، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے جینز کو نکال کر اس کو 1 ٹی سپون کے اوپر رکھ دیا جائے تو دنیا کی ساری لائبریریز کی کتابیں اس جینز کے اندر کوٹ ہو سکتی ہیں۔ ہمارے انسان کے اندر کے کیا کیا خلی ہیں، بلکہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 30 ملک انگلینڈ جیسے چاہیے، اور وہاں پر ادھر سے درخت ہی درخت ایمازون جنگل کی طرح اگے ہوں، ان کے اوپر جتنے پتے ہیں ان پتوں سے زیادہ انسان کے اندر رب ذوالجلال نے سیلز رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک سیل کو اگر ہم نے رکھنا ہے نا تو اس کو رکھنے کے لیے ہمیں نیو یارک جیسا سٹی چاہیے جدھر ایک سیل کو ہم چلا سکیں، اور وہ بھی نہیں ہم چلا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے، ایون کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈریگن فلائی ہوتا ہے، جو اڑنے والا کیڑا ہوتا ہے، یہ جس انڈے سے نکلتا ہے وہ انڈا ایک بال پوائنٹ کا نقطہ جہاں پہ لگا دیتے ہیں نا، اس پین کی مانند ہوتا ہے، وہاں سے یہ نکلتا ہے۔ اس کے پاس 25,000 آنکھیں ہیں، 25,000 آنکھیں۔ پھر ہمارے یہ جو مچھر ہے جو ہمارا خون چوستا ہے، اس مچھر کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن میں 1400-1500 سال پہلے کہا بعودتن، کہ وہ مادہ مچھر ہے۔ اور آج سائنٹسٹ پروف کرتے ہیں کہ نر مچھر ہمارا خون نہیں چوستا بلکہ مادہ مچھر چوستا ہے، اور اس کی جو آنکھیں ہیں اس کی آنکھیں 100 آنکھیں، اور ہر آنکھ کے اندر رب ذوالجلال نے 1000 لینزز رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ حضور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فما فوقہا، اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال اور اس سے بھی حقیر کی مثال دیتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کرتا۔ سائنٹسٹ آج کہتے ہیں کہ مچھر سے بھی حقیر ایک چھوٹا کیڑا ہوتا ہے جو مچھر کا خون چوس رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کا خون چوس کے اس کو بھی مارتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ کس نے بتایا کہ کمپیٹنسیز یہ کس میں رکھی ہیں کہ مگر مچھ 3000 پاؤنڈ کی جو ہماری ہڈیاں تو کریش کر سکتا ہے، لیکن اس کے منہ کے اوپر اگر ٹیپ آپ چڑھا دیں تو وہ دوبارہ سے اپنے جبڑے مسلز کو کھول نہیں سکتا۔ یہ سب میرینز جیسی ساری فشز آج دریافت ہو رہی ہیں، ہماری سب میرینز تو بچے بھی نہیں دیتی، تو یہ سب میرینز جیسا فنکشن رکھنے والی فش یہ انڈے بھی دیتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کون سا ایسا نظام ہے، یہ سارا ٹریول کرتے چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا ایک ہی نظام ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور سائنس اور اسلام کا کانفلکٹ یہاں پہ اس طرح آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب اللہ موجود نہیں ہے۔ آپ کیمسٹری کی کتاب کو اٹھا لیں، فزکس کو اٹھا لیں، بایولوجی کو اٹھا لیں، کاسمولوجی کو اٹھا لیں، ایمبریولوجی کو اٹھا لیں، میٹا فزکس کو اٹھا لیں، کوئی بھی ایسٹرونومی کی کتاب آپ کسی کو بھی اٹھا کے لیں، آپ ان سے پوچھیں ایٹم موجود ہوتا ہے، وہ بولیں گے ہاں جی موجود ہوتا ہے۔ آپ بولیں گے آپ نے ایٹم دیکھا ہے، آپ یقین کریں کسی نے ننگی آنکھ سے تو دیکھنا دور، اس نے مائکروسکوپ سے بھی ایٹم کو نہیں دیکھا ہوا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ ایٹم نہیں ہے تو وہ بولیں گے تم پاگل ہو گئے ہو، ایٹم ہے، پورے والیومز ان کے چھپے ہوئے ہیں، تمہیں ایٹم نظر نہیں آتا۔ ایک انک کے جو ڈراپ ہے اس کے اندر لاکھوں ایٹمز ہیں، تمہیں کہتے ہو ایٹم نظر نہیں آتا، پھر مانتے کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی اثرات نظر آتے ہیں، ہمیں بھی خدا نظر نہیں آتا، لیکن اس نے اپنا ایک بہت پیارا اثر آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ دیا ہوا ہے، ہم ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اگر حضور ہے تو اس لیے آقا کریم نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، آج کے بعد جس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا سمجھ لو اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔